السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اردو خلاصہ شرح مئات عامل سوالاً جواباً، تالیف ابو محمد عبدالغفار بن عبدالخالق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب و سنت کی زبان خالص عربی ہے اور اس کے جملہ احکام بھی خالص عربی میں ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے دیگر علوم کی طرح علم صرف و نحو بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے سے درسی کتابوں کی شروحات لکھنے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ کئی ایک کتب تو ایسی ہیں جن کی 20 شروحات لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر شرح کے بعد مزید کام کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بندہ ناچیز نے ایک حقیر سی کوشش کی کہ علم نحو کی ابتدائی کتاب شرح مئات عامل کو سوال و جواب کی شکل دے دی، تاکہ عوامل کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ سوال و جواب کی صورت میں بات زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے۔ اور اس کتاب کو مزید بہتر بنانے کے لیے راکم الحروف نے دیگر کتب کے ساتھ ساتھ خاص طور پر مفتاح العوامل سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب بنائے، آمین۔ اور یہ اللہ احکم الحاکمین کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے اس بندہ ناچیز سے اپنے دین کا ادنا سا کام لے لیا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا کہ یہ کام کر سکتا۔ اور اس کتاب کو سوال و جواب کی آسان شکل میں پیش کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ عربی لغت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، جو ہمارے نبی سید ولد آدم علیہ السلام اور جو ہمارے نبی سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی زبان ہے۔ اور میں اپنے تمام معاونین کا انتہائی مشکور ہوں، خصوصاً استاذ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالحمید صاحب محدث ہزاروی کے جب احکر نے ان کو کتاب کی نظر ثانی کا کہا تو کتاب دیکھ کر کہنے لگے کہ اچھی محنت ہے، تو انہی کے حکم سے استاذ الشیخ حضرت مولانا حافظ خالد بن بشیر مرجالوی صاحب نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر نظر ثانی کی، اور اس سے قبل حضرت مولانا الشیخ رحمۃ اللہ شاکر صاحب نے بھی نظر ثانی کی، اور اس کتاب کو حرف بحرف پڑھا اور مختلف مقامات پر قیمتی مشوروں سے نوازا، اور اصلاح کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا کرے اور ان سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ اور آخر میں اپنے محسن استاذ الشیخ خواجہ محمد عدنان بن فضیلت الشیخ حضرت مولانا خواجہ محمد قاسم صاحب مدیر الجامعہ الحرمین اہل حدیث کا بھی انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے دور طالب علمی میں تدریس کا شوق دلا کر مجھے آج اس قابل بنایا کہ میں نے یہ کام کیا۔ اور معزز قارئین سے گزارش ہے کہ دوران مطالعہ جہاں بھی سہو پائے ضرور مطالعہ کرے، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، آمین یا رب العالمین۔ کتبہ ابو محمد عبدالغفار بن عبدالخالق۔ ابتدائی باتیں۔ سوال: شرح مئات عامل کے مصنف کا کیا نام ہے؟ جواب: شرح مئات عامل کے مصنف کا نام امام عبدالقاہر بن عبدالرحمن جرجانی ہے۔ سوال: شرح مئات عامل سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد نحو کے سو عامل کی شرح وضاحت ہے۔ عوامل کی تقسیم۔ سوال: ان عوامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: ان عوامل کی 2 قسمیں ہیں، پوائنٹ فرسٹ لفظی، پوائنٹ سیکنڈ معنوی۔ سوال: لفظی عوامل سے کیا مراد ہے؟ جواب:
لفظ عوامل سے مراد وہ عوامل ہیں جن کا تلفظ ہو سکے، مثلا حروف جارہ، حروف ناصبہ وغیرہ۔ سوال، لفظ عوامل کتنے ہیں؟ جواب، لفظ عوامل 98 ہیں۔ سوال، معنوی عوامل کتنے ہیں؟ جواب، معنوی عوامل 2 ہیں۔ سوال، لفظ عوامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، لفظ عوامل کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ سماعی، پوائنٹ سیکنڈ قیاسی۔ سوال، سماعی عوامل سے کیا مراد ہے؟ جواب، سماعی عوامل وہ ہیں جو عربوں اہل زبان کے سماع سے معلوم ہو اور ان کا کوئی قاعدہ نہ ہو۔ سوال، سماعی عوامل کتنے ہیں؟ جواب، سماعی عوامل 91 ہیں۔ سوال، قیاسی عوامل کتنے ہیں؟ جواب، قیاسی عوامل 7 ہیں۔ سوال، سماعی عوامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، سماعی عوامل کی 13 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، حروف جارہ۔ سوال، سماعی عوامل کی پہلی قسم کن حروف کے بارے میں ہے؟ جواب، سماعی عوامل کی پہلی قسم حروف جارہ کے بارے میں ہے۔ سوال، حروف جارہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب، ان حروف کو جارہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جر کا معنی ہے کھینچنا، اور یہ حروف بھی فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے مدخول کی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام حروف اضافت بھی ہے، اس لیے کہ اضافت کے معنی ہے ملانا، تو یہ حروف بھی فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اپنے معمول سے ملا دیتے ہیں، اور یہ فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو کھینچ کر اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ مثلا مررت بحماد، میں حماد کے پاس سے گزرا، اس میں با حرف جر ہے اور یہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سوال، حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب، حروف جارہ صرف اسم کو جر کسرہ دیتے ہیں۔ سوال، حروف جارہ کتنے ہیں؟ جواب، حروف جارہ 17 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، حرف جر با۔ سوال، حروف جارہ میں سے پہلا حرف کون سا ہے؟ جواب، حروف جارہ میں سے پہلا حرف با ہے۔ سوال، با کی کتنے معنی ہیں؟ جواب، با کے معروف 10 معنی ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ الساق، پوائنٹ سیکنڈ استعانت، پوائنٹ تھرڈ تعلیل، پوائنٹ فورتھ مصاحبت، پوائنٹ ففتھ تعدیہ، پوائنٹ سکستھ مقابلہ، پوائنٹ سیونتھ قسم، پوائنٹ ایٹتھ استعطاف، پوائنٹ نائنتھ ظرفیت، پوائنٹ 10th زیادت۔ پوائنٹ فرسٹ الساق، دو چیزوں کا ملنا، حقیقتاً مثلاً بھی داؤن، اس کو بیماری لاحق ہے، اور مجازاً مثلاً مررت بحماد، میں حماد کے پاس سے گزرا۔ پوائنٹ سیکنڈ استعانت، مدد طلب کرنا، مثلاً کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ پوائنٹ تھرڈ تعلیل، علت بیان کرنا، مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بچڑے کو اپنے پکڑنے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ پوائنٹ فورتھ مصاحبت، ساتھ ہونا، مثلا اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے معزین گھوڑا خریدا۔ پوائنٹ ففتھ تعدیہ، لازم کو متعدی کرنا، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17۔ پوائنٹ سکس مقابلہ، عوض، مثلا اشتریت العبد بالفرس، میں نے غلام کے بدلے عوض گھوڑا خریدا۔ پوائنٹ سیونتھ قسم، مثلا باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا، اسے با قسمیہ بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹ ایٹتھ استعطاف، نرمی طلب کرنا، مثلا ارحم بحماد،
تو حماد پر رحم کر۔ پوائنٹ 9 ظرفیت مثلا حماد بالبلد، حماد شہر میں ہے۔ پوائنٹ 10 زیادہ، با کا زائد ہونا، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، سورۃ بقرہ آیت نمبر 194۔ پوائنٹ 2 حرف جر لام، سوال حرف جارہ میں سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف جارہ میں سے دوسرا حرف لام ہے۔ سوال حرف جر لام کی کتنی معانی ہے؟ جواب لام کے مندرجہ ذیل 5 معانی ہے۔ پوائنٹ 1 اختصاص، پوائنٹ 2 زیادہ، پوائنٹ 3 تعلیل، پوائنٹ 4 قسم، پوائنٹ 5 معاقبہ۔ پوائنٹ 1 اختصاص، خاص ہونا، مثلا الجل للفرس، جھل گھوڑے کے لیے ہے۔ پوائنٹ 2 زیادہ، زائد ہونا، مثلا ردف لکم، وہ تمہارا ردیف بنا، ردیف تابع یا سواری کے پیچھے بیٹھنے والا، یہ با کے مشابہ ہے۔ پوائنٹ 3 تعلیل، مثلا جئتک لاکرامک، میں تیرے پاس آیا اس لیے کہ تیری عزت اکرام کروں، یہ با کے مشابہ ہے۔ پوائنٹ 4 قسم، مثلا للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم موت تاخیر نہیں کرتی، یہ با کے مشابہ ہے۔ پوائنٹ 5 معاقبہ، انجام بتانا، مثلا لازم الشر للشقاوہ، اس نے شر کو بدبختی کے انجام کے لیے لازم پکڑا۔ پوائنٹ 3 حرف جر من، سوال حرف جارہ میں سے تیسرا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف جارہ میں سے تیسرا حرف من ہے۔ سوال من کے کتنے معانی ہے؟ جواب من کے مندرجہ ذیل 4 معانی ہے۔ پوائنٹ 1 ابتدا غایت، پوائنٹ 2 تبعیض، پوائنٹ 3 تبیین، پوائنٹ 4 زیادہ۔ پوائنٹ 1 ابتدا غایت، مقصد کی ابتدا، مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ پوائنٹ 2 تبعیض، مثلا اخذت من الدراہم، میں نے کچھ درہم لیے، ای بعض الدراہم، یعنی بعض درہم۔ پوائنٹ 3 تبیین، بیان کرنا، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بتوں کی گندگی سے بچو، ای الرجس الذی هو الاوثان، یعنی یہ بت بذات خود گندگی ہے، اس کو من بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹ 4 زیادہ، زائد ہونا، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، یہ با اور لام کے مشابہ ہے۔ پوائنٹ 4 حرف جر الہ، سوال حرف جارہ میں سے چوتھا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف جارہ میں سے چوتھا حرف الہ ہے۔ سوال الہ کے کتنے معنی ہے؟ جواب الہ کے مندرجہ ذیل 2 معنی ہے۔ پوائنٹ 1 انتہا غایت، پوائنٹ 2 مصاحبت۔ پوائنٹ 1 انتہا غایت، مقصد کے انتہا، مکان میں، مثلا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ پوائنٹ 2 مصاحبت، مثلا اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، ای مع اموالکم، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر نہ کھاؤ، یہ با کے مشابہ ہے۔ سوال الہ کا ما بعد اس کے ما قبل میں کب داخل ہوتا ہے؟ جواب جب الہ بمعنی مع ہو اور اس کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے ہو تو اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قول فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو منہ اور
تو منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، یعنی کوہنیوں سمیت۔ سوال، الہ کا ما بعد اس کے ما قبل میں کب داخل نہیں ہوتا ہے؟ جواب، جب الہ کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا قول ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، سورۃ البقرہ۔ سوال، کیا الہ اسم ضمیر پر داخل ہوتا ہے؟ جواب، الہ اسم ظاہر و اسم ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ حتی اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوتا تو الہ ہی کہا جائے گا، حتی ہو نہیں کہا جائے گا۔